آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا، تصویر کے دونوں رخ دیکھو۔ اگر کسی کو آج آپ نے کسی حالت میں دیکھا ہے تو اچھا گمان بھی کر لو، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسجد ہمیشہ آیا کرتا تھا، نماز کے لیے آیا کرتا تھا، ایک وقت وہ مسجد میں نہیں حاضر ہوا تو سب سے پہلے دماغ یہ چلا جائے کہ ہاں آج تو عیاشی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ ایک تصویر کا رخ یہ ہوا، لیکن اچھا گمان کرنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بھائی آج بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہوا ہوگا، چلو چل کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہمیشہ سوچا کریں۔ کسی خاتون کے متعلق بھی عیب لگانے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا۔ جن لوگوں نے پاک عورتوں پر تہمت لگائی اور پھر 4 گواہ نہیں لائے تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں اور پھر زندگی بھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ جس نے کسی عورت کے متعلق کوئی تہمت لگائی، اور یہ بات ہر شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی خواتین سے وہ حسن ظن رکھیں۔ تمہارے ساتھ وہ اکثر حصہ بتاتی ہیں، اگر کہیں چلی گئی تو فوراً یہ اس کے کیریکٹر پر ٹوچن مارنا کہ کس کے ساتھ گئی تھی۔ یہ کتنا سخت ترین جملہ ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ دل مر جاتا ہے کسی بھی عورت کے متعلق اس طرح کے جملے کہہ جانا۔ مرد حضرات غصے میں بے قابو ہو کر ایسے جملے نکالتے ہیں، بدگمانی ہے، بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی عورت کو اس حال میں دیکھا؟ اور نہیں دیکھا تو اس طرح کہنا یہ گالی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت ترین جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈانٹنا، ہم نے کہا بیوقوف ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، یہ ہمارے ڈانٹنے کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کل رات کس کے ساتھ خوشیاں منا رہی تھی، رنگ رلیاں منا رہی تھی، کہاں چلی گئی تھی، یہ بدگمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اور اس کی فیلنگ کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہو کہ ہرٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہی چیز اگر آپ کے ساتھ کہہ دیا جائے، اگر آپ ہوٹل سے آئے، عورت نے آپ کو یہ کہہ دیا اگر کہ وہ ہوٹل میں گئے تھے کتا کھا کے آئے کہ خنزیر کھا کے آئے، آپ تو بکرا کھا کے آئے نا، لیکن فوراً اگر یہ سوال کر دے تو آپ تو آگ میں تلملا جائیں گے۔ یہ بدگمانیاں ہیں۔ اسی طرح خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے مردوں پر بدگمانی نہ کریں، شک نہ کریں۔ گھر اسی طرح سے ٹوٹتے چلے گئے، مرد اگر فون پہ بات کرتا رہا تو عورت فوراً یہ سمجھتی اس کا دوسری عورت سے چکر ہے، دوسری عورت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ بدگمانیاں ہیں۔ جو شوہر تمہیں زندگی کی ساری ضروریات دے رہا ہے اس کے بارے میں ایک حسن ظن رکھو۔ ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، کسی بھی گھروں والے اس کو غور سے سن لیں۔ اپنے مردوں پر کسی عورت کو اس طرح کا شک ہو تو ایک نسخہ ہے، نسخہ سن لیں، علاج ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا شوہر کسی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، کسی کا اس کے ساتھ افیئر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون آتا ہے تو میرے سے دور چلا جاتا ہے، الگ جا کے بات کرتا ہے، تم نے کھچڑی پکا لی اپنے دماغ میں۔ وہ شوہر جو تمہارے گھر میں ساری چیزیں لا کر دیتا رہا، تمہاری ساری چیزوں کا خیال کرتا رہا، جانتے ہیں اگر حقیقت میں اس کا کہیں کسی کے ساتھ چکر تھا بھی، تمہارے لیے نسخہ یہ ہے، تم نے اگر اس کے بارے میں اچھا گمان کر لیا کہ نہیں یہ شوہر مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے اور یہ میری خوشیوں کے لیے ہر چیز کرنے کا مجھے اس کے متعلق اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تمہارا صرف یہ گمان کر لینا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ مولا اس عادت سے اسے دور کرا دے گا، رب تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا۔ اگر کسی کا معاملہ ہے بھی تو میں عورتوں سے گزارش کروں اسی طرح مردوں سے کہ وہ بدگمانی نہ کریں کسی کے بھی متعلق، جب تک حدیث پاک میں ابھی جو میں زنا کی سزا آپ کو بتایا کیا ہے، سنسار کرنا، کسی کو بھی لے جا کر کے سنسار نہیں کر سکتے ہم، بہت کڑی شرطیں ہیں یہ ثابت ہونے کے لیے۔ فرمایا گیا 4 گواہ ایسے ہونی چاہیے جو شرعی گواہ ہوں، پرہیزگار ہوں، اور اس کے علاوہ زنا کرتے ہوئے ایسا دیکھے ہوں جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اس قدر ان کو یقین ہو تب جا کر کوئی گواہی سے پھر یہ
गुनाह साबित होता है तब सजा होती, नहीं तो कोई ना कोई किसी न किसी को संसार करने के लिए रोज ले जाया करेगा। जिससे उसकी नहीं बनती उसको तो संसार कर दिया जाएगा जिना के जुर्म में। ऐसा नहीं है। हदीस पाक में सुई में धागा पिरोते हुए देखने तक का यकीन ना हो तब तक गवाही न देना। और सिर्फ अगर तुमने गुमान में गवाही दे दी, मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर एक औरत को जाते हुए देखा, एक मर्द को जाते हुए देखा, और आपने आकर के कह दिया कल की रात मैंने इन दोनों को अंदर जाते देखा, ये जिना करके आए हैं, आपको 80 कोड़े दुनिया में लगाए जाएंगे अगर गवाह नहीं लाए। और फिर जिंदगी भर मरदूद शहादा तुम्हारा नाम पड़ जाएगा, यानी जिसकी गवाही कभी कबूल नहीं हो सकती। और कयामत का हिसाब किताब अलग है। तुमने सिर्फ जाते हुए देखा और किसी काम को नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं मेरे अजीजों, तफसील के लिए बहुत सारी मिसालें हैं। और ऐसी कई चीजें, जिंदगियां टूट गई, बिखर गई, और कई मामलात ऐसे हो गए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बदगुमानी करने से बचो। उलमा इस्लाम के मुतालिक भी बदगुमानी करने से बचो। मोमिनीन सालिहीन के मुतालिक बदगुमानी करने से बचो। उनके किसी भी अमल को अगर देखते हो आप बुरा लगता है तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें, जा करके मुलाकात करके, या अपनी तशफ़ी हासिल करें कि मुझे ऐसा लगा आपके अमल से, क्या ये चीज ऐसी है? हाँ, अगर सामने वाले ने आपके दिल का तस्फिया कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई चीज लग गई, इमाम साहब इतनी देर से आए, शायद कहीं अय्याशी करके आए हैं, फौरन तुमने अपने दिमाग में ही बना लिया, पूछ लेते जाकर, मुझे खटक रही ये चीज, हो सकता है कि वो खुद मामला जिसका है साहबे मामला वो तुमको तसल्ली बख्श जवाब दे देगा, वो तस्फिया कर देगा। तो बदगुमानी करने से बचें, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें, वरना बदगुमानी करने वाला अपनी सारी नेकियां जिसके बारे में गुमान कर रहा है सब दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो खाली होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे गुमानों से बचा है। हम सबको हर तरह के इस तरह के सुए जन, जासूसी और टोह में लगने वाले ऐबों से हमारी हिफाजत फरमाए। करीम खुदा हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए। बुरी नजर, बुरे फितनों से मौला हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। शोहरों और बीवियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। हमारे आपसी खानदानों की दरारें और नफरतें खत्म फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरना।